سینئر اینالسٹ سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اعلامیے کو؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں آج۔ ایک تو یہ کہ جو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز اور بلاول بھٹو جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی خط ہی نہیں ہے اور یہ جعلی طور پر خط تیار کیا گیا ہے، آج کا جو اعلامیہ ہے، آج کی جو کمیٹی ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ امریکہ سے سفیر نے ایک سائفر بھیجا تھا، مراسلہ بھیجا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور ایک ڈیروگیٹری زبان استعمال کی گئی ہے، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ خط تھا، جو بھی اس کا جو اعلامیہ تھا، جو بھی اس میں بات تھی، اس کو انڈورس کیا گیا۔ یعنی جو وہاں پر اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے بعد جو بات بھی سابق وزیر اعظم نے کہی یا حکومتی وزراء نے اس وقت کہی، وہ سب درست بات تھی، اعلامیے میں وہ چیزیں شامل تھی۔ اب اس کے بعد ایک شامل چیز کی گئی ہے کہ جی کمیٹیاں جو ایجنسیز ہیں، پریمیئر ایجنسی، یعنی ظاہر ہے پریمیئر ایجنسی سے مراد پاکستان کی ISI ہے، کہ ان کے مطابق اس میں کوئی سازش نہیں ہے۔ اب اس سے بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ایجنسی نے کس سے تحقیقات کی، کس سے بات کی، کس کے آرڈرز پر وہ تحقیقات کی گئی، اور کیا اس کی کوئی فائنل رپورٹ ہے، وہ کس کو سبمٹ کی گئی۔ تو یہ ایک ہمیں ایک اٹیمپٹ نظر آ رہی ہے کہ جیسے مسلح افواج کے سربراہوں کو بلا کے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا صرف اپنے لیے ایک کلین چٹ حاصل کی جائے، کیونکہ قوم اس وقت سوال کر رہی ہے، امریکی مداخلت کے خلاف کھڑی ہے۔ تو آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی یہ میٹنگ ہے، اس نے بہت زیادہ سوالات کو اٹھا دیا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ اگر مداخلت امریکہ نے کی ہے تو آج کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، اس نے اس مداخلت کے حوالے سے کیا عمل اختیار کیا۔ ایک ڈیمارچ دیا گیا، لیکن اگر وہ مداخلت ہے تو کیا وہ صرف ایک ڈیمارچ سے رہ جائے گی، یہیں پر بات ختم ہو جائے گی؟ وہ کس طرح کی مداخلت تھی؟ اس کے جو پھر یہ رانا صاحب کہ کہا گیا وزیر اعظم کی طرف سے کہ بس یہی اعلامیہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ جب پاکستان میں مداخلت کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کی ایجنسیز کی انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو حقائق بتائے جائیں، ان کے سوالات کا جواب ان کو دیا جائے۔ تو یہ کہہ دینا کہ پریمیئر ایجنسی نے یہ کہا کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ تو پریمیئر ایجنسی کو بھی سوچنا پڑے گا، ان کی بھی اپنی ایک سٹیک ہے، ان کے بیہاف پر بات ہو رہی ہے، پاکستان کے لوگ ان پر بڑا یقین رکھتے ہیں، ان کی ہر بات کو بڑی احتیاط اور غور سے سنتے ہیں۔ اگر آج کوئی ثبوت نہیں ہے کسی سازش کے، تو یہ بھی لوگ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیسے آپ نے تحقیقات کی، آپ کو آرڈر کس نے دیا تھا، کن کن لوگوں سے آپ ملے، کیا آپ نے ایویڈنس جمع کیا۔ اگر وہ چیزیں ساری قوم کو نہیں بتائی جاتی تو یہ تو ایک بھونڈی کوشش ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے سے عمران خان کے بیانیے کو جھوٹا ثابت کرنے کی۔ لیکن یہ تو اس نے تو بہت زیادہ مزید سوالات اٹھا دیے ہیں، ہر چیز ڈوبیس ہونے لگ گئی ہے کہ یہ معاملات کو چلایا کس طرح جا رہا ہے۔ جی سمیع صاحب، لیکن کیا یہ بات حیرت انگیز اور اچنبے کی نہیں کہ پاک فوج کے ترجمان اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ مداخلت تھی، پھر اس اعلامیے کے اندر مداخلت کا ذکر بھی نہ کرنا، اس کو ڈسکس ہی نہ کرنا، عجیب سی بات نہیں، شاکنگ بات نہیں ہے یہ سمیع صاحب؟ نہیں، اس میں انہوں نے دیکھیں یہ کہا ہے کہ جو پہلا جو اعلامیہ تھا اس کے اندر جو کچھ بھی کیا گیا تھا، یہ کمیٹی اس کو انڈورس کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور آپ جس طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ خوفزدہ ہیں کیونکہ اس میں معاملہ امریکہ کا ہے، تو اس پر یہ بات کہہ دی کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی جو پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، اور وہ مداخلت کیا تھی؟ وہ مداخلت یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کو پاس کریں، اگر عدم اعتماد پاس نہیں ہوگی تو پاکستان بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج خوف اتنا ہے کہ امریکہ کا یا بیرونی مداخلت کا نام نہیں لے رہے، صرف یہ لائن لکھی ہے انہوں نے کہ جو پہلی کمیٹی کی جو اعلامیہ تھا اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں۔ تو نظر آ رہا ہے کہ ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ایک بھونڈی کوشش کی گئی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے سازش کی گئی، جو ایک ڈیروگیٹری لینگویج امریکہ نے استعمال کی، اس کو اتنی ہمت نہیں ہے اس سیکورٹی کمیٹی میں، اس گورنمنٹ میں، اور اس وقت جو لوگ اس کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ
اور جو بات عمران نے کہی تھی آج پھر اس اعلامیے نے سچ ثابت کر دی ہے کہ وہ، اور پھر سفیر صاحب کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی بلایا گیا، تو اگر ان کو پھر بلانے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ تحقیقات پریمیئر ایجنسی پوری کر چکی تھی؟ ان کو کیوں یہاں پر بلایا، ان سے کس چیز کی بات کی گئی؟ تو یہ بڑا سارا معاملہ ڈوبیس ہے، لگ رہا ہے کہ ہمت نہیں ہے، یہ وہی جو جس کا عمران خان ذکر کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایک خاندان غلامان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔